موہنجوداڑو یہ ایک ایسا نام ہے کہ جس کے بارے میں ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نہیں جانتے ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں کو ہم بتاتے چلیں کہ موہنجوداڑو کوئی انوکھی یا عجیب چیز نہیں بلکہ ایک شہر کا نام ہے، ایک ایسا شہر جو آج تو ہماری اس دنیا میں آباد نہیں ہے لیکن آج سے تقریباً 4000 سال پہلے اسی دنیا میں موجود ہوا کرتا تھا۔ دوستو، موہنجوداڑو کوئی عام شہر نہیں تھا بلکہ یہ اپنے اس دور میں دنیا کا سب سے ڈیولپ شہر مانا جاتا تھا۔ اس کی ترقی، اس کی خوبصورتی اور اس کی امیری کا یہ عالم تھا کہ اس کے پوری دنیا میں چرچے تھے، لیکن پھر اچانک سے سب کچھ بدل گیا۔ چند لمحوں میں اس شہر میں رہنے والے ہر انسان اور جانور کی موت ہو گئی، اس کی خوبصورتی اس کی بدصورتی میں بدل گئی اور اس کے خوبصورت اور عالی شان دکھنے والے سارے محل اور گھر کھنڈروں میں بدل گئے اور دھیرے دھیرے پوری دنیا سے موہنجوداڑو کا نام مٹتا چلا گیا۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ جب اس دنیا میں کوئی ایسا انسان بھی موجود نہیں رہا کہ جسے اس بات کی نالج ہو کہ اس دنیا میں موہنجوداڑو نام کا کوئی شہر بھی موجود ہوا کرتا تھا۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ ہے کہ موہنجوداڑو جیسا ترقی پایا ہوا شہر آخر کیسے برباد ہوا اور کیوں برباد ہوا؟ اور آج سے لگ بھگ 4000 سال پہلے جب یہ اس دنیا میں موجود ہوا کرتا تھا تو آخر کس دیش میں موجود ہوا کرتا تھا؟ یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر آج کے دور میں لوگوں نے اس شہر کے بارے میں کیسے پتہ لگایا جو آج سے تقریباً 4000 سال پہلے ہی برباد ہو چکا تھا اور جس کا نام لینے والا بھی اس دنیا میں کوئی موجود نہیں تھا۔ دوستو، بہت سے لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ موہنجوداڑو نام کا وہ شہر جو آج سے لگ بھگ 4000 سال پہلے اس دنیا میں آباد ہوا کرتا تھا، اس کا ذکر اسلام کی پوتر کتاب یعنی قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں ہم اس دعوے کی بھی سچائی جانیں گے، کیا سچ میں موہنجوداڑو کا ذکر یعنی نام قرآن میں موجود ہے یا پھر نہیں ہے۔ دوستو، آج سے لگ بھگ 100 سال پہلے یعنی 1921 اور 22 کے قریب میں ایک ریسرچ آپریشن میں ہندوستان کے ایک جانے مانے علاقے یعنی سندھ میں کچھ کھنڈر ملے۔ آپ کو بتاتے چلیں یہ وہی سندھ ہے کہ جو آج انڈیا میں نہیں بلکہ پاکستان دیش میں موجود ہے۔ دوستو، ٹوٹے ہوئے محلوں کے ان کھنڈر کو دیکھ کر شروع میں تو ہر ایک نے یہی سمجھا تھا کہ شاید یہ کسی پرانے راجہ مہاراجہ کے محلوں کے کھنڈر ہیں، لیکن جب دھیرے دھیرے کھدائی کا کام آگے بڑھا تو لوگ حیران ہو گئے کیونکہ یہ کسی عام محل کے کوئی کھنڈر نہیں بلکہ پورا کا پورا ایک شہر تھا، ایک ایسا شہر جو آج سے لگ بھگ 4000 سال پہلے اس دنیا میں آباد تھا، جسے پوری دنیا موہنجوداڑو کے نام سے جانتی ہے۔ جب سے لے کر آج تک لگ بھگ 100 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی کھدائی میں ملنے والے اس شہر یعنی موہنجوداڑو پر ریسرچ جاری ہے اور آئے دن ابھی بھی موہنجوداڑو پر حیران کرنے والے خلاصے ہوتے رہتے ہیں۔ دوستو، ابھی تک کی ریسرچ سے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ موہنجوداڑو اپنے دور میں دنیا کے سب سے ترقی پائے ہوئے شہروں میں سے ایک تھا اور اس میں رہنے والے لوگ بھی سب سے امیر مانے جاتے تھے۔ دوستو، آج سے لگ بھگ 4000 سال پہلے یعنی اس دور میں کہ جب لوگ مکان کی بجائے جنگلوں میں ڈیرا ڈال کر رہا کرتے تھے تو موہنجوداڑو میں رہنے والے لوگ عالی شان مکانوں میں رہا کرتے تھے۔ کھدائی میں ملنے والی چیزوں سے یہ صاف ہوتا ہے کہ موہنجوداڑو میں لگ بھگ سبھی لوگوں کے گھر پکے ہوا کرتے تھے، وہ لوگ اپنے گھروں کو اینٹوں سے بنایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ موہنجوداڑو کے ہر گھر میں ٹوائلٹ اور باتھ روم کا بھی اچھا انتظام ہوا کرتا تھا، حالانکہ یہ چیز اس دور میں دوسرے شہروں میں ناممکن سی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس شہر کی ہر گلی کے سائیڈ میں ایک نالی بھی موجود ہے، جو نالی آگے جا کر بڑی بڑی نہروں میں مل جایا کرتی تھی۔ یعنی آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم نے اپنی زندگی کے لیے جو کچھ ضروری انتظام کر رکھے ہیں وہ آج سے لگ بھگ 4000 سال پہلے ہی موہنجوداڑو نام کے اس شہر میں لوگوں نے کر رکھے تھے۔ اس شہر کی کھدائی میں سونے کا ہار پہنے ہوئے بے شمار مورتیاں نکلی ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ اس شہر میں رہنے والے لوگ سونے سے مالا مال تھے اور اس شہر میں رہنے والی عورتیں سونا پہننے کی حد سے زیادہ شوقین بھی تھیں۔ دوستو، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اس شہر کی کھدائی میں کئی بار انسانی باڈی کے ڈھانچے بھی ملے ہیں جو یقیناً اس دور کے انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آخر اس شہر میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ دوستو، موہنجوداڑو کی سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اس شہر میں بے شمار پانی کے کنویں ہوا کرتے تھے۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ موہنجوداڑو کی ابھی تک کی کھدائی میں لگ بھگ 700 سے بھی زیادہ کنویں مل چکے ہیں،
اور ان بے شمار کنووں کے علاوہ اس شہر میں ایک بڑا کنواں بھی ہوا کرتا تھا جو ان سارے چھوٹے چھوٹے کنووں میں پانی کی سپلائی کا کام کیا کرتا تھا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر یورپین رائٹر نے موہن جوداڑو نام کے اس شہر کو دا سٹی آف ویل کا نام دیا ہے، یعنی کنووں کا شہر۔ دوستو، اب اگر بات کی جائے موہن جوداڑو کی بربادی کے بارے میں کہ آخر یہ شہر پل بھر میں کیسے اور کیوں برباد ہوا، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ موہن جوداڑو شہر پر ریسرچ کرنے والے ہر انسان نے اپنی اپنی ریسرچ کے حساب سے موہن جوداڑو شہر کے برباد ہونے کی الگ الگ وجہ بتائی ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ موہن جوداڑو کے برباد ہونے کی وجہ 2000 عیسیٰ پورو میں ہندوستان آنے والی آرین قوم تھی، جس نے موہن جوداڑو شہر پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا تھا، کیونکہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ بھلے ہی موہن جوداڑو ایک امیر اور ترقی پایا ہوا شہر تھا، لیکن اس میں رہنے والے لوگ جنگ لڑنا نہیں جانتے تھے، انہیں جنگ لڑنے کا کوئی بھی فن نہیں آتا تھا۔ وہیں ان کے مقابلے میں آرین ایک ایسی قوم تھی کہ جو جنگ میں بڑی مہارت رکھا کرتی تھی۔ آرین نے ہندوستان آتے ہی سب سے پہلے موہن جوداڑو پر حملہ کیا، جس حملے کی وجہ سے پورا کا پورا شہر برباد ہو گیا اور اس شہر میں رہنے والے سارے لوگوں کی بھی چند لمحوں میں ہی موت ہو گئی تھی۔ دوستو، وہیں کچھ لوگ موہن جوداڑو کی بربادی کی وجہ آرین کی بجائے موسم کو بتاتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ موسم بدلنے کی وجہ سے موہن جوداڑو شہر میں بارش ہونا بند ہو گئی تھی۔ وہ سارے سینکڑوں کنویں جو ان کے شہر میں موجود تھے سارے کے سارے سوکھ گئے تھے۔ سوکھا پڑنے کی وجہ سے ان کی کھیتی باڑی بھی برباد ہو گئی تھی اور آخر کار نتیجہ یہ ہوا تھا کہ کھانے والے لوگ زیادہ ہو گئے تھے اور اناج کم پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے چند دنوں میں ہی پورے شہر کے حالات بدل گئے تھے۔ لوگ بھوک اور پیاس سے مرنا شروع ہو گئے تھے اور آخرکار ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب یہ پورا کا پورا شہر بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہی خاموش پڑ چکا تھا اور اس شہر کے سارے عالیشان محل اور گھر ویران کھنڈروں میں بدل گئے تھے۔ ان دو بڑے ریزن کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ اپنی اپنی ریسرچ کے حساب سے موہن جوداڑو کے برباد ہونے کے الگ الگ ریزن یعنی وجہ بتاتے آئے ہیں، یعنی آج تک کوئی بھی ایک ایسا ثبوت نہیں مل سکا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دعوے سے کہا جا سکے کہ موہن جوداڑو کے برباد ہونے کی صرف ایک یہی وجہ تھی۔ اب دوستو، سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ کچھ اسلامک اسکالرز بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ موہن جوداڑو شہر کا نام اسلام کی سب سے پوتر کتاب یعنی قرآن میں بھی موجود ہے۔ آخر یہ لوگ ایسا دعویٰ کیوں کرتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، قرآن مجید میں اصحاب الرس نام کی ایک ایسی قوم کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی اور وہ غلط راستے پر چلی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا تھا، یعنی اس کے اوپر عذاب نازل کر دیا گیا تھا۔ دوستو، رس کا مطلب ڈکشنری میں پرانا کنواں ہوتا ہے، اسی لیے اصحاب الرس کا مطلب ہوتا ہے کنویں والے۔ دوستو، سورہ فرقان کی آیت نمبر 38 سے 39 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور عاد و سمود اور اصحاب الرس کو اور ان کی درمیانی زمانے کی بہت سی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور ہم نے ہر ایک کے واسطے مثالیں بیان کی اور ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں ایک جگہ اور سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 14 سے لے کر 16 تک یہ ارشاد فرمایا ہے، ان سے پہلے بھی نوح کی قوم اور کنویں والوں نے اور سمود، عاد، فرعون اور برادران لوط، اصحاب ایکا اور تبا کی قوم کے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، پس ان پر عذاب لازم ہوا۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ دونوں جگہ پر اصحاب الرأس یعنی کنویں والوں کا ذکر ہوا ہے اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے اوپر عذاب نازل کیا گیا تھا اور ان کی پوری قوم کو ختم کر دیا گیا تھا۔ دوستو، سارے ہی مفسرین یعنی اسلام کے بڑے بڑے عالم اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن میں جس اصحاب الرس یعنی کنویں والی قوم کا ذکر کیا گیا ہے اس کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بھی پہلے کا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات پر بھی سب متفق ہیں کہ اس قوم کا کنویں سے کوئی گہرا رشتہ ہے کہ جس کی وجہ سے اسے قرآن میں بھی اصحاب الرس یعنی کنویں والے کہا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ سبھی اسلامک اسکالرز اس بات پر بھی ایگری کرتے ہیں کہ اصحاب الراس نام کی اس قوم نے اپنے ایک نبی کو قتل کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا تھا اور ان کی پوری قوم اور ان کی پوری بستی کو ہی برباد کر دیا تھا۔ قصص القرآن میں بیان کیا جاتا ہے کہ اصحاب الراس نام کی اس قوم کا ایک کنواں تھا۔ یہ کنواں اتنا بڑا تھا کہ ان کی پوری قوم کے لیے کافی ہوا کرتا تھا۔ اس کنویں کے ساتھ ساتھ ان کا ایک بادشاہ بھی تھا
یہ بادشاہ بہت نیک دل اور انصاف پسند تھا، لیکن اچانک سے ایک دن اس بادشاہ کی موت ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ اصحاب الرأس یعنی کنویں والی قوم بہت روئی اور یہ سوچنے لگی کہ اب ہمارا بادشاہ جا چکا ہے، آخر اب ہم کیا کریں گے۔ اچانک سے ایک دن شیطان ان کے بادشاہ کی شکل میں ان کے سامنے حاضر ہوا اور ان سے کہا، میں تمہارا بادشاہ ہوں، میں مرا نہیں تھا، بلکہ میں تو صرف اس لیے تمہارے پاس سے غائب ہو گیا تھا تاکہ میں دیکھوں کہ میری غیر موجودگی میں تم لوگ کیا کرو گے۔ وہ لوگ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور وہ دلی دل میں یہ سوچنے لگے کہ واہ بھئی واہ، ابھی تو ہمارا بادشاہ زندہ ہے۔ بادشاہ کی شکل میں موجود اس شیطان نے کنویں والی قوم کو یہ حکم دیا کہ میرے اور اپنے درمیان ایک پردہ ڈال لو اور میں اس پردے کے پیچھے سے ہی ہمیشہ تم سے بات کیا کروں گا، اور یاد رکھو اب میں دوبارہ کبھی بھی نہیں مروں گا۔ یہ پوری قوم اس شیطان کے بہکاوے میں آ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دنوں بعد پردے کے پیچھے موجود اس شیطان کی عبادت کرنے لگی۔ ایسے حالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف اپنے ایک پیغمبر کو بھیجا۔ اللہ کے نبی نے اس قوم کو بتایا کہ پردے کے پیچھے جو تم سے ملاقات کرتا ہے وہ تمہارا بادشاہ نہیں بلکہ اس کی شکل میں شیطان ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم لوگ اس کی عبادت چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرو کہ جس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ لیکن اس اصحاب الرأس یعنی کنویں والی قوم نے اللہ کے نبی کی بات ماننے کی بجائے انہیں شہید کر دیا اور شہید کر کے انہیں اپنے شہر کے ایک بڑے کنویں میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے ان کے شہر کے سارے کنویں سوکھتے چلے گئے اور پھر کچھ دن بعد ہی ان کے پورے شہر میں سوکھا پڑ گیا۔ سوکھا پڑنے کی وجہ سے صرف کچھ دنوں کے اندر ہی اس شہر میں رہنے والا ہر انسان پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گیا تھا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد ہی بربادی کی وجہ سے ان کے پورے شہر کا نام و نشان بھی مٹا دیا گیا تھا۔ لیکن دوستو، آج تک کوئی بھی مفکر یا مفسر یہ بات دعوے کے ساتھ نہیں بتا سکے ہیں کہ قرآن میں جس کنویں والی قوم کا ذکر آیا ہے وہ قوم دراصل اس دنیا کے کون سے حصے میں رہا کرتی تھی، اور نہ ہی کوئی دعوے کے ساتھ یہ بتا سکا ہے کہ آخر وہ لوگ تھے کون۔ اور بالکل ٹھیک یہی حال 1922 میں ملنے والے شہر موہنجوداڑو کا بھی ہے۔ موہنجوداڑو کے بارے میں بھلے ہی لوگ طرح طرح کے الگ الگ دعوے کرتے ہوں، لیکن کوئی بھی ایک انسان دعوے کے ساتھ یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ آخر موہنجوداڑو میں رہنے والے لوگ کون تھے اور آخر ان لوگوں کا یہ شہر برباد کیوں ہوا تھا۔ لیکن دوستو، سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ قرآن میں جس کنویں والی قوم کا ذکر کیا گیا ہے اس میں اور موہنجوداڑو میں رہنے والے لوگوں میں بہت ساری چیزیں کامن یعنی سیم ہیں، جو انسان کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، کیونکہ قرآن میں موجود کنویں والی قوم کا زمانہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا تھا، اور وہیں دوسری طرف موہنجوداڑو شہر کا زمانہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ قرآن میں جس کنویں والی قوم کا ذکر کیا گیا ہے اس کے شہر میں حد سے زیادہ کنویں تھے، جس کی وجہ سے اسے اصحاب الرأس یعنی کنویں والی قوم کا نام دے دیا گیا۔ اور بالکل ٹھیک اسی طرح 1922 میں کھوجے جانے والے شہر یعنی موہنجوداڑو میں بھی بے شمار کنویں ہیں، جس کی وجہ سے اسے بہت سارے یورپین رائٹرز نے دا سٹی آف ویل کا بھی نام دے دیا ہے، یعنی کنووں کا شہر۔ اس کے علاوہ بھی ان دونوں میں ایسی بہت ساری سیم چیزیں ہیں جو گہرائی سے سوچنے پر انسان کو شک و شبہ میں ڈال دیتی ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ابھی بھی ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں شہر ایک ہی تھے یا پھر الگ الگ۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی ویڈیو ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔